بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام سے توسل و استمداد یہ اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا آسان ترین اور مجرب ترین ذریعہ ہے، اور اسی قسم کے توسل کی ایک صورت نعت علی بھی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بطور حدیث پیش کیا ہے اور بعض لوگ جو ہے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورت ہے، میری معلومات میں جو ہے میں حقائق کی بنیاد پر، ایک تحقیق کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، اس سے متفق ہوں تو ٹھیک ہے، مزید اس سے متعلق کوئی تفصیل ہو تو ضرور بضرور مجھے خود بھی آگاہ کیجیے گا۔ نعت علی کو سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب المصباح میں لکھا۔ چونکہ المصباح دعاؤں کی کتاب ہے، زیارتوں کی کتاب ہے، لہذا اس پہ مختلف موقع پر پڑھی جانے والی زیارتیں اور دعائیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ اسی کتاب میں جہاں گمشدہ چیز کے لوٹانے اور یہ جو غلام بھاگ جاتے تھے ان کو واپس بلانے کے لیے جہاں پر آپ نے اعمال اور دعائیں وغیرہ لکھی ہیں، وہیں پر آپ لکھتے ہیں وَمِمَّا ذُكِّرَ لِرَدِّ الدَّاعِ وَالْعَابِقِ تَقْرَارُ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِوِلَایَتِكَ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي۔ شیخ کفامی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ان اشعار کو بطور وظیفہ ایک لکھا ہے، لیکن ان کے کسی ماخذ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کے حدیث ہونے کی طرف کسی بھی قسم کا اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے 10ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں، شافعی مسلک کے عالم ہیں، میر حسین بن معین الدین میبدی یزدی، یہ میبدی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو آپ کا دیوان ہے اشعار سے متعلق، جب اس کی شرح لکھی تو اس میں جہاں یہ شعر آیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نیچے اس کی شرح میں انہوں نے ایک حکایت بیان کی ہے جس میں یہ لکھتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یہ پڑھیے نادِ علیًا مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ المیبدی نے اپنی شرح میں لکھی ہے، جو شرح انہوں نے دیوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کی ہے، لیکن اس روایت کو بیان کر کے اس کا ماخذ، اس کی کوئی سند، کوئی حوالہ اس کا پیش نہیں کیا اور صرف اس حکایت کو بیان کر دیا اور پھر آپ اگلے اشعار کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اس سے پہلے تو کوئی حدیث یا کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، لیکن المیبدی کو دیکھنے کے بعد امام باقر مجلسی، محمد باقر کجوری، محمد مہدی حائری اور اسی طرح سے شیخ نوری، محدث نوری جو ہیں، اور شیخ شہرودی، شیخ مرشی نجفی، تو یہ جتنے بھی شیعہ علماء تھے انہوں نے المیبدی ہی کی روایت کو آگے لیا اور اپنی کتابوں میں درج کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ بر صغیر کے اندر یہ روایتیں پہنچیں اور ہم نے یا ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو بطور حدیث لینا شروع کر دیا۔ آپ کسی بھی عالم کی کتاب کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو نعت علی سے متعلق کوئی مستند روایت بالکل سند کے ساتھ اور راویوں کے نام کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت زیادہ اگر ہوا تو آپ کو یہ جو شرح ہے دیوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا حوالہ مل جائے گا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور 9ویں صدی ہجری سے پہلے، مطلب شیخ کفرمی سے پہلے، تو آپ کو شاید یہ کسی کتاب میں بھی نہ ملے۔ تو
لہٰذا اس کو حدیث کہنا اور یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر پڑھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، بعض کہتے ہیں جی خیبر کے مقام پر پڑھی گئی، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں اور علامہ اسماعیل نے کشف الخفا میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ نعت علی سے متعلق جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ محض من گھڑت، بے اصل اور بغیر سند کے ہے، اور یہ موضوع ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی طرح سے بھی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ بر صغیر پاک و ہند میں نعت علی کا جو ماخذ ہے وہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جواہر خمسہ کو مانا جاتا ہے۔ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اخبار الاخیار میں لکھا ہے اور آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا ہے اور آپ سے متعلق کئی باتیں وہاں پر درج ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ جواہر خمسہ ہمارے پاس اس کا ماخذ ہے، اس میں بھی نعت علی کو دعائے سیفی کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر ایک دلیل لاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء کے اندر جہاں سلسلہ شطاریہ کے اذکار کا ذکر کیا ہے وہاں شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ طاہر جو مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جواہر خمسہ کی مجھے اجازت ان حضرات سے ہے اور ان کے اعمال کی اجازت ان حضرات سے ہے سلسلہ شطاریہ میں، اور ہم اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر نعت علی جو ہے وہ حدیث نہ ہوتی، اس کی کوئی سند نہ ہوتی، تو پھر شاہ ولی اللہ نے اس کو کیسے بیان فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے نعت علی کو ثابت نہیں کیا، آپ نے اپنا شجرہ طریقت اس میں بیان کیا، اور جواہر خمسہ چونکہ جب سے لکھی گئی آج تک ایک مقبول ترین کتاب ہے ذکر و اذکار، اعمال، دعاؤں کی، لہٰذا آپ نے اس کتاب کی اجازت کے بارے میں بھی وہاں لکھا کہ مجھے ان حضرات سے اس کتاب کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعت علی جو ہے اس کی کوئی سند پیش کر رہے ہیں کہ مجھے شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک اس کی مجھے اجازت ہے اور مجھے اس کی سند مل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعائے سیفی کے ضمن میں جہاں اس کو بیان فرمایا ہے وہاں اس کو بطور حدیث تو نہیں لکھا، بطور وظیفہ اس کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ نعت علی کی جو مضبوط ترین سند ہے وہ یہ ہے کہ اسے غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ محمد ظہور رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور آپ نے شیخ ہدایت اللہ سے لیا، اور آپ نے شیخ محمد قاضی سے، اور پھر آپ نے اس کو عبداللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور پھر اسی طرح سے کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا پورا شجرہ بیان کیا گیا۔ میری جہاں میں نے یہ پڑھا تھا وہاں ہمارے دوست بھی تھے، ان سے میں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ شجرہ طریقت ہے، اس طرح تو کل کو میں کوئی نعت ابو بکر نکال لوں یا کوئی نعت عمر نکال لوں، اور اس طرح سے نہ کوئی بھی سلسلہ اپنا سلسلہ طریقہ سلسلہ نقشبندیہ کا جوڑتا حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچ جاؤں، تو کیا یہ میرے اس وظیفے کی سند ہوگی، مطلب دلیل ہوگی کہ یہ مستند روایت ہے؟ شجرہ طریقت جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو سند درکار ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا نعت علی کی مضبوط ترین سند یا ایسی روایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہو فی الحال کہیں بھی اور کسی بھی کتاب میں درج نہیں ہے، کم از کم میرے مطالعے سے نہیں گزری۔ مجھے خود نعت علی سے محبت ہے، میرا پسندیدہ وظیفہ ہے، پڑھتا میں بہت کم ہوں لیکن مجھے اس وظیفے سے محبت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، مجھے اس کی کوئی سند نہیں ملی۔ اگر آپ حضرات میں سے کسی کے پاس ہو تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا اور مجھے بھی دیجیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ البتہ بطور ورد جو ہے نعت علی کو اکابرین اہل سنت نے اپنی کتب میں درج کیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر خمسہ میں لکھا ہے۔ تجلیات ربانی میں جہاں اسماء الہیہ کا حصار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر حصار کے طور پر کیا ہے۔ اسی طرح سے شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بابا بلے شاہ کے پیر ہیں انہوں نے دستور العمل میں اس کا ذکر کیا ہے، اور مقابیس المجالس میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اس کا ذکر ہے، اوراد احمدیہ جو آپ کے اوراد اور وظائف کی کتاب ہے اس میں اس کا ذکر ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے
वज़ाइफ से मंसूब औराद चिश्तिया में इसका जिक्र है। इसी तरह से कई कुतुब में इसका जिक्र है। आईना अमलियात सूफी अज़ीज़ुद्दीन पानीपती की जो है उसमें इसका जिक्र है कि दिल की घबराहट हो, आम तौर पे जो है डिप्रेशन में अक्सर ऐसा हो जाता है, उसके लिए उन्होंने लिखा कि इसको तावीज़ बनाकर अपने गले में लटका ले। तो बतौर विर्द तो इसके कायल हैं हम कि मतलब बतौर विर्द तो इसकी इजाज़त मिलती है और मुख्तलिफ कुतुब में ये दर्ज मिलती है, लेकिन बतौर हदीस कहीं पर ये दर्ज नहीं मिलती है और इसकी सनद कहीं नहीं मिलती। जैसे कि फतावा आला हज़रत में भी नादे अली का जिक्र है और पूरी नादे अली और उसका तर्जुमा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा है। जिल्द नंबर 9 में भी है, जिल्द नंबर 30 में भी है। नादे अली से मुतालिक जो दूसरा सबसे बड़ा मसला आज के दौर का है, ये मसला भी इससे पहले कभी नहीं आया, लेकिन अब ये है कि जो नादे अली यम पुकार अली को, ये जो पुकार अली को है, अब बाद हजरात ने कहना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर अली से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी कि पुकार बुलंदी वाले को। मैंने जितनी भी किताबों का पिछले गुफ्तगू में हवाला दिया है उसमें आपको इसके हदीस होने या ना होने के इख्तलाफात तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जब से ये कुतुब में दर्ज है 500-600 साल हो गए या कहूँ पे 400 साल हो गए होंगे, किसी ने भी इस लफ्ज़ के ऊपर एतराज़ नहीं किया। नादे अली से मुराद सब ने यही ली है कि पुकार सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम को। पाक व हिंद में जो इसका माखज़ जवाहिर खमसा समझी जाती है वहाँ पर भी यही लिखा है, हिर्ज़ नादे अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो दुआ सैफ़ी के ज़िमन में पढ़ी जाती है। और फिर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के औरात अहमदिया में वहाँ भी इसका तर्जुमा यही है कि पुकार अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को। पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के औराद चिश्तिया में भी लिखा हुआ है कि पुकार अली अलैहिस्सलाम को। इसके अलावा फतावा रज़विया में 30वीं जिल्द के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका तर्जुमा यही किया है कि हज़रत अली को पुकार जो अजाइब के मज़हर हैं। और जिल्द नंबर 9 में भी इसका यही तर्जुमा है, पुकार अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को कि मज़हर अजाइब हैं, तो इन्हें मददगार पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर किसी का इख्तलाफ रहा ही नहीं है कि नादे अली में अली से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है या हज़रत अली की ज़ात है। अभी मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर तो किसी दूसरे मसलक के हजरात हैं, उन्होंने कहा है कि नादे अली में ना अली से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, और आगे जो भी विलायती का है या अली या अली या अली या फिर या अली जो भी आप पढ़ते हैं वो बतौर वसीला है, और वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतौर वसीला पेश किया गया है। पहली बात तो ये है कि जिन हजरात की तरफ से ये बात हुई है उनके अकाबिर नादे अली को शिर्क कहते रहे हैं। ये शिर्क, अच्छा, वो जो लोग इसको शिर्क कहते रहे हैं वो तो खुद वसीले के कायल हैं, मतलब उन किसी के वसीले से दुआ करना या किसी के वसीले से अल्लाह ताला की रहमत को तलब करना, ये तो उनके नज़दीक भी जायज़ है। तो फिर वो क्या वजह थी कि जिसके लिए उन्होंने नादे अली को शिर्क कहा? इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि इसमें बराह रास्त नादे अली जो है उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारा जा रहा है। चूँकि उनके नज़दीक ये शिर्क है, उन्होंने इसको शिर्क कह दिया। अब इसकी तावील करके और अली को अल्लाह करके कि ये अल्लाह ताला यहाँ मुराद है, समझ से बाहर है कि मतलब इतनी तब्दीली क्यों की जा रही है। या तो ये कहा जाए कि अब वो लोग भी नादे अली की तासीर को मान गए हैं, वो मान गए हैं कि नादे अली एक इंतहाई बाक़ुव्वत वजीफ़ा है। चूँकि अब हम इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे अकाबरीन के फतवे इसके ऊपर आ चुके हैं, हमारे अकाबरीन इसके ऊपर कह चुके हैं कि इसको पढ़ना शिर्क है, लिहाजा अब वो तावीलात करके इसको पढ़ना चाह रहे हैं।
مطلب تاثیر کے تو وہ قائل ہیں لیکن تعویل کرنا چاہ رہے ہیں، اب اپنے لیے نا کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں۔ تو میری ان حضرات سے عرض ہے کہ آپ اس کے تبدیل کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب جب ایک چیز ہے ہی حضرت علی کے لیے اور آپ اس کا معنی اور مفہوم تبدیل کر دیں گے تو وہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نعت علی جو ہے یہ ایک ایسا ورد ہے جس کے ماخذ کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو آپ ایک شک اور شبہ والی چیز میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ نہیں اگر آپ اتنے ہی توحیدی ہیں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں آپ۔ مطلب آپ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کشش ہے جو آپ کو نعت علی کی طرف کھینچ رہی ہے اور آپ اس میں تعویلیں کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ دوسرے حضرات ہی نہیں، کچھ ہمارے اپنے بھی لوگ ہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھا، اور میں کچھ محافل میں ایسی بیٹھا، انہوں نے نعت علی میں جو ہے وہ علی سے مراد جو ہے نا وہ بلندی والا لینا شروع کر دیا۔ وہ فتاوی مہریہ ہے نا، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں کچھ فتاوی جات کا مطالعہ کر رہا تھا، پھر میں نے ملفوظات بھی آپ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی دیکھنے لگ گیا، تو غالباً شاید فتاوی جات میں ہے یا ملفوظات میں ہے، اس میں کہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہاں پر علی سے مراد حضرت علی کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلندی والا ہے، مطلب اونچائی کی طرف لے جانے والا ہے، اونچائی کی طرف اس کا دروازہ کھلتا ہے، لہٰذا بڑی تعویلات اس کے اندر بیان کی گئیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں ان کی عادت ہے کہ کسی طرح سے آپ کے فضائل کو کم کیا جائے اور اس میں تعویلات کی جائیں۔ بہرحال میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں؟ آپ نہ پڑھیں، آپ کے نزدیک شرک ہے تو آپ نہ پڑھیں، لیکن برائے مہربانی اس میں تعویلات تو نہ کریں نا، مطلب اضافے تو نہ کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو تو نہ بدلیں۔ ویسے ہی وہ میرے ایک دوست ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ان کو میں نے ایک دعا بتا دی، یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو انہوں نے اس دعا کو پبلش کروایا، جب میں نے پرنٹ ہوئی بھی دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا یا رب ملائکت۔ میں نے کہا یار یہ رب کا اضافہ کدھر سے آ گیا اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ ملائکہ کو نہیں پکار سکتے، یہ رب بیچ میں رکھنا پڑے گا، اگر یہ نہیں رکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مطلب عمل کو جو بدل رہے ہو تو یار آپ کوئی اور چیز پڑھ لو، تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ عمل کو اپنے لحاظ سے تبدیل کر دیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، مطلب ہمیں اس کی تاثیر کا اندازہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جی اس کو پڑھنا چاہیے، لہٰذا اس کو بدل دیا۔ ایسی ایک مرتبہ ایک دوست کو میں نے ایک وظیفہ بتایا، وہ علی کن ملیکن تلیکن والا، بعد میں انہوں نے مجھے لکھا ہوا دکھایا، اس میں لکھا ہوا تھا یا ربی علی کن ملیکن تھا غالباً، یا علی کن ملیکن تلیکن بحق کے یا رب، ایسے کچھ تھا، واللہ عالم، مطلب رب کا اضافہ تھا اس کے اندر بھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ علی کن ولی کن نا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، شاید موکلات کے نام ہے نا، ان کو براہ راست نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس لیے میں نے رب کا اضافہ کر دیا کہ اگر یہ موکل بھی ہیں تو ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں نا جو ملائکہ کا رب ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی جو ہے نا وہ تبدیلیاں اعمال میں کی جا رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں اگر آج نہ رکیں تو آنے والے 100 سال کے بعد جو بعد کی جنریشن ہے وہ یہی کہے گی کہ 100 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا، یہ تو کسی بڑے عالم نے لکھا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے، اور پورا معنی اور مفہوم اعمال کا تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال میں تو تبدیلی کرنے والوں کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ نعت علی کی تاثیر اور اس کے خواص جو ہیں اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں، اور اب انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اسے کیسے پڑھیں اور کیسے پھیلائیں، لہٰذا انہوں نے اس کو پڑھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے نا ایک یہ نئی ترتیب نکالی ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو ہی بدل دو۔ تو میرے نزدیک جو 2 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بطور حدیث نعت علی جو ہے وہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اور نہ فی الحال ابھی تک کسی کتاب کے اندر اس کا کوئی مستند حوالہ ملا ہے۔ اگر کوئی اس کو شجرہ طریقت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے تحت بیان کرتا ہے تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعت علی کا جو ورد ہے یہ انتہائی مجرب ہے، زبردست اس کے اثرات ہیں،
لیکن نعت علی میں علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس سے بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے۔ اور جو بھی علماء ہیں وہ اگر اس پہ غور کریں تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق مزید کوئی تحقیق اگر آپ حضرات کے پاس ہو تو یہ ضرور بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔